بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، عاشورہ کا جو دن ہے یہ بہت ہی زیادہ عظمت کا حامل ہے اور تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس سے جڑے ہوئے، جیسا کہ کئی واقعات کتابوں کے اندر نقل کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے فرمایا کہ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی کئی واقعے ایسے ہیں جو عاشورہ کے دن ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جن میں ایک کام کیا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے نبی ہے، ان کی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ بھی عاشورہ کے دن قبول ہوئی تھی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت سے کھانے سے منع کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے یعنی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ واقعہ ہم نے خوب سنا، مشہور واقعہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر روئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کری۔ کیا دعا کی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، آپ ہماری جو ہے کیا کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے تو ہم خسارے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پہلا عمل تو کیا ہوا اس دن؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ دوسرا، اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، اور اتنا زبردست عذاب آیا کہ اس پانی کی جو لہریں چل رہی تھی وہ پہاڑوں کے مانند تھی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے 12ویں پارے کے اندر۔ تو جب عذاب رک گیا ان کی قوم پر تو وہ کشتی جا کر ٹھہری تھی جودی پہاڑ پر 6 مہینے کے بعد۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ تو یہ کون سا دن تھا جس دن ٹھہری؟ عاشورہ کا دن، یعنی 10 محرم۔ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، ہمارا اسلامی سال بھی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ محرم سے ہوتا ہے۔ تو 10 محرم کو جا کر وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی جو کشتی جا کر ٹھہری تھی وہ بھی اسی دن ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اور واقعہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ گلزار بنی۔ تیسرا جو ہے واقعہ کیا پیش آیا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈلوایا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے آگ کے اندر ڈالا گیا۔ یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن سب سے پہلے جوڑا پہنایا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ تفسیر قرطبی کے اندر اس کی وجہ یہی نقل کی گئی ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا تھا، ان کو ننگا کر کے ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعجاز اور اکرام کے اندر سب سے پہلے ان کو لباس پہنائے گا قیامت کے دن۔ تو حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر جو ڈالا گیا اور آگ جو گلزار بنی، یعنی باغ بن گئی ان کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے اور واقعہ دیکھو، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ بھئی فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، یہ بات تو ہم نے سن رکھا ہے۔ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون سے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات دلائی وہ بھی عاشورہ کے دن، کہ پورا کا پورا فرعون کا لشکر پانی کے اندر غرق ہو گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو کیا کر لیا؟ بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا پانی کے اندر۔ تو فرعون کا جو لشکر ڈوبا تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو نجات دی وہ بھی عاشورہ کے دن دی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ اسی طریقے سے اور واقعہ دیکھو، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی،
بھائی سلیمان علیہ السلام مشہور نبی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تو سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور تمام انسان، تمام جنات، ہوائیں، ہر چیز سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، اور بیت المقدس کی جو تعمیر کی ہے وہ بھی سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جو ہے بادشاہت ملی تھی وہ اسی دن ملی تھی، یعنی عاشورہ کے دن۔ تو دیکھو کتنے اہم واقعات اس دن پیش آئے، اور یہی نہیں بلکہ اور واقعے دیکھیں ہم۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بھی مشہور نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت بیماری سے جو شفا دی، یہ بہت زیادہ بیمار رہا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بیماری سے شفا دی، وہ بھی اسی دن دی تھی۔ بہت پریشان رہتا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا بِهِ، اور ہم نے ان کی پریشانیوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، ان سے بیماری کو ہم نے بالکل ختم کر دیا۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن ختم فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے بات؟ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، یہ بھی مچھلی کے پیٹ سے جو ہے اسی دن نکالے گئے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ گئے تھے، اور جب کشتی کے اندر وہ بیٹھے تو کشتی کا جو ملح تھا اس نے قرآن اندازی کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور جیسے دریا کے اندر ڈالا ایک مچھلی تیار تھی، ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ پھر انہوں نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے بتلاتے ہیں کہ جو ہے انسان جو بھی پریشانی کے اندر اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ تو اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے جب اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس تکلیف سے کیا دے دی؟ نجات دے دی۔ اسی طریقے سے دیکھو یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی، اور مکمل واقعہ ان کی پیدائش سے لے کے بالکل وفات تک کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ان کے 10 بھائی سوتیلے بھائی تھے، اور یہ 2 بھائی خاص بھائی تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ تو 10 جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ دیکھو باپ کو بہت زیادہ محبت تھی، تو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے ان کو لے جا کر مصر کے اندر بھیج دیا۔ پھر وہاں سے وہ جیل کے اندر چلے گئے، جیل کے بعد پھر وہ بادشاہ بن گئے۔ تو ایک طویل مدت کے بعد باپ سے بہت لمبے ٹائم تک جو ہے ان کی جدائی رہی، اور ایک طویل عرصے کے بعد پھر ان کے باپ سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوئی۔ وہ فرماتے انی لا اجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ جب انہوں نے کرتا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ہاتھ کرتا بھیجا باپ کے پاس، تو باپ کیا کہتے؟ انی لا اجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے کے بعد باپ کو اور بیٹے کو جو ملایا وہ بھی عاشورہ کے دن اس دن جو ہے ملایا تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ مشہور نبی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی نبی آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاصیت قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کئی جگہ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک حضرت آدم ہے جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ایک حضرت عیسیٰ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور کنواری اور پاکیزہ مریم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، کہ جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مسیح ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی بہت بڑے مقام اور مرتبے والا ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑے مقام اور مرتبے والا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی تھی۔ اور دیکھو اسی طریقے سے اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے، یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو اسی دن آسمان پر زندہ اٹھایا۔
حالانکہ ان کی نگاہ میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ نہ تو قتل ہوئے اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی اسی دن ہوئے اور اسی دن ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تو اہم واقعات ہے. اس کے علاوہ بعض علماء اکرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی بیان کیے ہیں جو عاشورہ سے متعلق ہے. یعنی کچھ واقعے ایسے بھی ہیں جو عاشورہ سے متعلق بتلائے جاتے ہیں. ان واقعے کو تو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے کر دیا قرآن کریم سے. اس کے علاوہ دیکھو اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، قلم، حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا. یوں فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی. اسی دن حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی. اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی دن حضرت یوسف کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی. اسی دن دنیا میں سب سے پہلے رحمت کی بارش نازل ہوئی. اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا. اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے تھے. اور اسی دن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کیا ہوئی ہے؟ قبول ہوئی ہے. تو یہ اہم واقعات ہیں جو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن پیش آئے ہیں. اس سے جو ہے عاشورہ کے دن کی ہمیں فضیلت معلوم ہوتی. آگے سمجھ میں بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.